ہم نے افسانہ تاریخ کا کفن کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس افسانے کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس افسانے کے مصنف ہیں امر جلیل۔ تو ہم نے افسانے کو یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ابھی تک اسی ہمارے مرکزی کردار یعنی کہ شیدی کو لوگ جو ہے وہ بری بھلی باتیں کہہ رہے ہیں اور اسے اپنے درمیان اچھا نہیں سمجھ رہے بلکہ کمتر سمجھ رہے ہیں وغیرہ، اور وہ مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے سب سے پہلی صف یعنی سب سے پہلی قطار لائن میں جانے کی۔ تو چلیں اب اس سے آگے پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا۔ شیدی جب اچھلتا چھلانگیں مارتا دوسری صف پھلانگ کر پہلی صف کی طرف بڑھنے لگا، تب اسے حفاظتی عملے کے عقابوں نے جھپٹ کر قابو کر لیا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو یعنی وہ لوگ وہ شخص جو اس حفاظتی عملے میں شامل تھے ان کو عقابوں کہا جا رہا ہے، اور عقابوں کی طرح جھپٹنا، عقاب ایک پرندے کا نام ہے نا، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو وہ جو ہے بہت ہی تیزی سے اپنی شکار کو پکڑ لیتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے، بالکل اسی طرح اس حفاظتی عملے نے شیدی کو پکڑا۔ وہ پلک جھپکنے میں یعنی کہ بالکل فوراً سے اسے لاتیں، ٹھڈے ٹھڈے بھی کہتے ہیں پیر سے کسی کو مارنے کو، مکے اور گھوسے مارتے عیدگاہ سے باہر لے گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ اسے جس طرح سے لے کر گئے اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے یہاں تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا جو ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکروں سے ملا کی آواز گونجنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ عرش کی طرف یعنی آسمان کی طرف اٹھا کر عاجزی اور انکساری آپس میں مترادف ہیں یعنی ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے یعنی بالکل مجبوری سے، بے بسی سے، لاچاری سے، جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگتے ہیں نا، بالکل وہی اس انداز کو، اس حالت کو سمجھ لیجئے کہ عاجزی اور انکساری کہا جاتا ہے کے ساتھ، اور مترنم یعنی اچھی آواز والی، سریلی آواز والی انداز میں اللہ تعالیٰ سے محمود صاحب کی درازی عمر یعنی لمبی عمر کی دعا مانگنے لگا۔ لوگوں کا خیال بدل گیا۔ وہ شیدی کو بھول کر پہلے محمود صاحب کی طویل عمری کی دعائیں مانگنے اور پھر واعظ سننے لگے۔ انہوں نے اپنے نئے پرانے بوٹ اور چپل سجدہ گاہ سے انچ بھر کی دوری پر رکھے تھے۔ اب یہ والی جو بات ہے جو اب تک افسانے میں 2 سے 3 دفعہ آ چکی ہے کہ انہوں نے اپنی چپل جو ہے وہ اپنی سجدہ کرنے والی جگہ کے بالکل قریب رکھے ہوئے تھے، یہ بھی جو ہمارے مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں امر جلیل، انہوں نے ایک بہت ہی گہری سچائی، کڑوے سچ کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں ہم مسجد جاتے ہیں سجدہ کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، لیکن وہاں پر بھی ہم اپنے چپلوں کی، جوتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں اکثر کہاں رکھ دیتے ہیں؟ بالکل اس جگہ کے قریب کہ جہاں پر تو ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرنے والی جگہ تو باقی جگہوں سے بھی زیادہ پاک اور متبرک سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے، صاف ستھری، اور وہاں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہاں چپل اور بوٹ بھی اپنے رکھ دیتے ہیں۔ عیدگاہ سے باہر ایک علیحدہ جگہ میں حفاظتی عملے کے ایک بڑے افسر نے بید کی چھڑی، بید ایک قسم کے پودے کا نام ہوتا ہے اور جس کی بنی ہوئی یہ چھڑی تھی، کہ پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک مسلسل وار کرتے ہوئے شیدی سے پوچھا، بتاؤ، جواب دو، تم کس نیت سے یعنی کس ارادے سے پہلی صف کی طرف بڑھ رہے تھے؟ مکوں، گھونسوں اور تھپڑوں کے سبب شیدی کا پورا چہرہ خونم خون ہو گیا تھا۔ خونم خون یعنی خون ہی خون نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ م- جواب دو، پھر لاتیں اور مکے، چہرے پر گھونسے اور پنڈلیوں پر لانگ بوٹ ہم کہتے ہیں جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا گارڈز اور فوجی وغیرہ پہنتے ہیں، جو گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے ذرا نیچے تک ہوتے ہیں، کی ٹھوکنے لگیں۔ جواب دو، کس کے ایجنٹ ہو؟ کس نیت سے آگے بڑھ رہے تھے؟ شیدی کی ناک سے خون کے ریلے بہنے لگے۔ خون کے ریلے بہنا یعنی بہت زیادہ خون نکلنے لگا۔
पेट और कोख, कोख भी पेट से करीब ही की जिस्म के एक हिस्से को, जगह को कहते हैं। और पसलियों पर लातें पड़ने के बायस उसका जोड़ जोड़ उखड़ गया। जोड़ जोड़ उखड़ जाना मुहावरे के तौर पर कहा जा रहा है, यानी उसका हिस्सा हिस्सा ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म से अलग हो गया, यानी उसे अपने हिस्से में, हर हिस्से में इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना भी हम मुहावरे के तौर पर कहते हैं, और इसका मतलब होता है जैसे चक्कर आ जाना। पहली कतार की तरफ क्यों और किस नीयत से बढ़ रहे थे? अमलदार ने, अमलदार यानी उन हिफाजती अमले में जो सबसे बड़ा था, उसने उसे पेट पर लात और गर्दन पर मुक्का मारते हुए पूछा। जवाब दो, किस इरादे से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे? शीदी ने खून की कुल्ली करके मुंह को फटी कमीज के बाजू से पोंछ लिया, यानी कि साफ कर लिया। उसके कटे फटे होंठ कांपने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमले के चाको चौबंद जवान शीदी का जवाब सुनकर कुछ कुछ परेशान हो गए। फिर उसके खराब हाल और सादा शक्लो सूरत को देखकर कड़ कड़ कहके लगाने लगे। कड़ कड़ यानी अब यहाँ पर कड़ कड़ से मुराद है कहकों की आवाज़ या फिर मुसलसल कह कहे। किसी ने कहा, अरे तुम पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे? इनमें से एक ने जोरदार मुक्का शीदी की पेशानी यानी के माथे पर नाक के करीब जमाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो। चलें आगे पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। पूरा माहौल शीदी की निगाहों के सामने ज़ेरो बम, यानी कि ऊपर नीचे उलट पलट। ज़ाहिर है उसे इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद चक्कर आ रहे थे ना, तो उसे तो समझ नहीं आ रहा था उसके सामने क्या हो रहा है। होने लगा। उसकी सांस सीना में धड़कने के बजाय तड़पने लगी। अब देखें इस जुमले में क्या बताया जा रहा है कि सीने में सांस का काम क्या होता है, धड़कना। लेकिन वो इतनी ज़्यादा मार खा चुका था कि उसकी सांस धड़कने के बजाय अब तड़प रही थी। और सांस तड़पती कब है? जब वो निकलने के करीब हो, यानी कि जब हम मरने वाले हों। सांस बंद होने लगी। नाक, मुंह और कानों से खून रस्ता बहता रहा। रस्ता और बहता आपस में मुतरादिफ ही हैं। उसने शिकस्ता लहजे में, यानी बिल्कुल हारे हुए लहजे में कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमले के एक तनोमंद, तनोमंद यानी ताकतवर, मोटा, हट्टा कट्टा नौजवान ने शीदी के सीने पर घूंसे का भरपूर वार किया और फिर उसे गाली देते हुए कहा, ड्रामा करते हो सुअर के बच्चे, हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम गैर मुल्की एजेंट हो। शीदी मुक्का खाकर पीछे हट गया, जाकर दीवार से लगा। बताओ। फिर लाठियां बरसने लगी। बताओ किसके एजेंट हो? मैं एजेंट नहीं हूँ। शीदी बुझने लगा यानी वो बिल्कुल ही अब जो है बेहोश होने वाला था, या इस कदर वो मार खा खा कर कमज़ोर हो चुका था, बेहोश होने के करीब था, या फिर यूं भी समझ लीजिए कि मायूस हो गया था अपनी बात बार बार कह कह कर और मार खा खा कर। उसने टूटते बिखरते हुए कहा, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे लंगूर, एक मोटे तगड़े एहलकार ने, एहलकार भी यहाँ पर अमले के किसी शख्स को ही कहा जा रहा है, उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, जिंदगी भर कभी आईना देखा है? चल, चला है पुत्तर पहली कतार में नमाज पढ़ने। शीदी की सांसों का सिलसिला उसकी नाक से बहते खून के सबब टूटने लगा। यानी उसकी नाक से इतना ज़्यादा खून बह रहा था कि अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और ऐसे लग रहा था कि अब उसकी सांस जो है वो बंद हो जाएगी। उसने कहा, मैं पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे ऊंट के बच्चे, मोटे तगड़े अमलदार ने कहा। शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग यानी इज्जत वाले लोग महमूद साहब के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में मौजूद हैं। तुम पहली सफ में कैसे नमाज पढ़ोगे? शीदी ने नहीफ यानी कि कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं पहली सफ में महमूद साहब के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा।
اب دیکھیں یہاں تک ہم نے جتنا حصہ پڑھ لیا ہے، ہمیں ایک بات پتہ چلی، اور وہ یہ کہ وہ سب اسے مسلسل مارے جا رہے ہیں، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں پہلی قطار میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا، میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد بار بار وہ یہی بات کہہ رہا ہے، بار بار وہ یہی بات کہہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی اس بات کو جو ہے اہمیت نہیں دے رہا۔ اس کے حلیے، اس کی حالت کی وجہ سے اس کی اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اس کی اس بات پر اس پر غصہ بھی کیا جا رہا ہے، اسے مارا بھی جا رہا ہے۔ حفاظتی عملے کے تنخواہ داروں نے، اب تنخواہ داروں یہاں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو حفاظتی عملے کے طور پر وہاں موجود تھے، انہیں تو تنخواہ ملتی تھی نا، تو اس طرح انہیں تنخواہ دار کہا جا رہا ہے، نے خوب کہے لگائے۔ ایک نے کہا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ دماغ ٹھکانے نہ ہونا بھی ہم محاورتاً کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ہے پاگل ہو جانا، یا دیوانوں جیسی باتیں کرنے والے کو ہم کہتے ہیں، جسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہروپیہ ہے۔ بہروپیہ، بہروپیہ کے لفظ کو ذرا سمجھیے گا۔ بہروپیہ ہم کہتے ہیں کہ جب اب کوئی اپنا حالت یعنی کہ اپنے لباس وغیرہ اور چہرے وغیرہ کو اس طرح سے بدل لے کہ اس کا اصل چہرہ، اصل حالت سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے، اسے ہم بہروپیہ کہتے ہیں۔ اور بہروپیہ لوگ اکثر کسی خاص مقصد کے لیے بنتے ہیں، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کسی کو دھوکہ وغیرہ دینے کے لیے۔ بڑے افسر نے اپنے عملے کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے، اور محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ڈھونگ کیوں کر رہا ہے؟ ڈھونگ کرنا محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی ڈرامہ کیوں کر رہا ہے، بناوٹی کیوں بن رہا ہے، یعنی یہ اصل میں تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بہروپیہ ہے۔ پھر جو درگت بنانا بھی محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، یعنی خوب مار پیٹ کرنا، ان کے حافظہ میں محفوظ تھا۔ حافظہ میں محفوظ تھا یعنی جو انہیں آتا تھا، جو انہیں پتا تھا کہ انہیں کس طرح سے دوسرے کو مارنا ہے۔ ظاہر ہے ان کی تو باقاعدہ اس حوالے سے ٹریننگز وغیرہ ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ تو کام ہی حفاظت کا کر رہے ہیں۔ وہ درگت انہوں نے شیدی کی بنائی، لاتیں، مکے اور گھونسے مار مار کر اسے ادموا یعنی کہ نیم جان، بالکل مرنے کے قریب کر دیا۔ شیدی فرش گزیں ہو گیا، یعنی فرش پر گر گیا۔ انہوں نے اسے پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لے آئے۔ شیدی نے خون آلود یعنی خون سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر حفاظتی عملے کی طرف دیکھا۔ اب خون آلود ایک تو یہاں پر لفظی مطلب بھی ہے کہ اس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو انتہائی غصے سے دیکھیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں خون آلود نظروں سے دیکھنا۔ چاقو چوبند افسر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے کہا، بتاؤ تم کون ہو؟ محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ شیدی بجھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں پراسرار روشنی لوٹ آئی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اور یہاں آ کر ہمارا افسانہ مکمل ہو گیا۔ یہ افسانہ جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام بھی ہے تاریخ کا کفن۔ اب اگر ہم اس افسانے کے بنیادی موضوع یا بنیادی جو بات اس میں کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں یہاں پر یہ جو دو جملے لکھے ہیں، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا، یہ دونوں جملے اصل میں علامہ اقبال کی ایک بہت ہی مشہور نظم شکوہ کا ایک شعر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر ہی کو امر جلیل نے نثر میں یعنی جملوں میں تبدیل کیا ہے کہ میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب یہ دیکھیے اس نثر میں اور اس شعر میں یہ جو محمود و ایاز کا ذکر موجود ہے، یہاں پر بھی دیکھیے اور یہاں بھی دیکھیے، یہ محمود و ایاز، محمود سے مراد ہے محمود غزنوی، جو آپ جانتے ہی ہوں گے بہت بڑا سلطان بادشاہ گزرا ہے، جس کی جو ہے جنگیں اور فتوحات کے قصے آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہیں۔ اور ایاز اس کے ایک بہت ہی جو ہے ایماندار، اچھے اور مخلص وزیر کا نام ہے، جسے اس نے غلام کے صورت میں، غلام کی حالت میں ایک شخص سے خریدا تھا۔
اب ایاز کون ہے؟ اس کا غلام ہے، اور محمود کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے، سلطان ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں بھی اقبال نے یہی بات کی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی بادشاہ اور غلام۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ نواز کہتے ہیں غلام کو، پالنے والے کو، یا یوں سمجھ لیجئے بادشاہ وغیرہ کو۔ تو یہاں پر جو اقبال نے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم جاتے ہیں، بے شک نماز پڑھنے جائیں یا پھر ہم آخر میں جب اللہ کے آگے پیش ہوں گے، تو وہاں پر اللہ کے نظر میں کوئی بادشاہ یا کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ سب صرف اور صرف انسان ہیں۔ سب کو ان کے اعمال، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائے گا، انہیں دیکھے گا، ان کا حساب کتاب کرے گا۔ اب یہاں جو ہم نے اس افسانے میں پڑھا، کیا جگہ ہے، منظر کیا ہے ہمارا؟ عید گاہ ہے، سب نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، لیکن سب نے کیسے تفریق کی ہوئی ہے، فرق کیا ہوا ہے کہ پہلی قطار میں جو ہے ملک کے بڑے سیاسی رہنما، اس کے علاوہ ملک کے قابل افسران وغیرہ کو بٹھایا ہوا ہے، وہ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس سے اگلی لائن میں ان کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد عام عوام جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تفریق ہو کہاں رہی ہے؟ کہیں کسی اور جگہ بھی نہیں ہو رہی، بلکہ نماز کی جگہ پر ہو رہی ہے، عید گاہ میں ہو رہی ہے۔ اور اس شیدی نے پھر اس سارے ظلم و ستم کا جو اس کے ساتھ پورے افسانے میں ہم پڑھتے آئے ہیں ہوتا رہا، اس کا جواب اس نے کیا دیا جب اس سے لوگ پوچھ رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو، کون ہو، کون ہو؟ تو اس نے اس شعر ہی کو جو ہے نثر کے انداز میں کہا کہ میں ایاز ہوں، یعنی مجھے ایک غلام ہی سمجھ لیجئے بے شک، یعنی مجھے اتنا کمتر ہی بے شک سمجھ لیجئے کہ میں کوئی غلام ہی ہوں، اور میں ایک صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے بڑے فلسفیانہ انداز میں اپنا یہ جواب دے دیا کہ میں کوئی بھی نہیں ہوں، مجھے ایک غلام ہی سمجھ لیجئے، لیکن میں صرف اور صرف برابری کے ساتھ پہلی قطار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شعر میں جیسا کہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے مساوات یعنی برابری کے بارے میں بات کی ہے، بالکل وہی بات ہمارے اس افسانے میں موجود ہے کہ برابری، مساوات، انسانوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی۔ یہ جو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے نا کہ نیک صورت اور نیک سیرت اور بری صورت اور برے شکل صورت والے وغیرہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ان سب باتوں کی کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح مقام و مرتبہ، جیسا کہ محمود صاحب جو سیاسی رہنما ہیں، قابل افسران، بینکر اور تاجر وغیرہ، ان سب کو ان کے عہدوں کے باعث پہلی قطار میں کھڑا کیا ہوا ہے، جبکہ یہ عہدے حقیقت میں کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو صرف اور صرف سب انسان ہیں۔ تو وہی بات ہمارے اس افسانے میں امر جلیل نے کی ہے۔ یہاں پر ایک بات جو آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو افسانہ ہے یہ حقیقت میں یا اصل میں اردو ادب کا نہیں ہے، بلکہ یہ سندھی زبان کا افسانہ ہے، اور جو ہمارے مصنف ہیں نا امر جلیل، یہ بھی سندھی ادب، سندھی زبان کے ایک بہت مشہور و معروف مصنف ہیں، اور یہ ان کا افسانہ اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے افسانہ تاریخ کا کفن کی پڑھائی مکمل کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس افسانے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔